نہایت ہی قابل صد احترام دوستوں بزرگوں، ماہ شعبان المعظم کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور بالخصوص اس ماہ مبارک کی جو 15ویں شب ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور فضیلت کیا ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی مختصر سی بات ہوگی۔ ماہ شعبان یہ رمضان کے قریب ہے، اور گویا کہ ماہ رمضان کی تمہید ہے، اور اللہ نے اس ماہ کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ فرمایا میری امت کا مہینہ ہے۔ گویا کہ ماہ رجب میں انسان جو بیج ڈالتا ہے نیکی کا، خیر کا، تو ماہ شعبان میں گویا کہ اس کی آبیاری کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اور پھر ماہ رمضان میں وہ فصل تیار ہو جاتی ہے تو اس کو حاصل کرتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں خصوصی طور پہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ جس مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا وہ ماہ شعبان ہے، اور قریب قریب پورے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ شعبان اور رمضان میں لگاتار یہ 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، تو شعبان میں روزوں کا اتنا اہتمام آپ فرماتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ رمضان کی تیاری کے لیے ہے، اور اس ماہ شعبان میں انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو میری چاہت اور خواہش ہے کہ میرا عمل جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ اس لیے خصوصی طور پہ ماہ شعبان میں روزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے ہیں۔ تاریخی مناسبت سے اگر مختصر سی نظر دوڑائی جائے تو ماہ شعبان کی 5 تاریخ کو شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت ہے، اور اسی ماہ شعبان میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی طرف چہرہ انور کر کے نماز ادا فرمائی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح بھی شعبان میں ہوا، اور شعبان میں اس کی 15ویں شب جو ہے اس کی فضیلت کا ذکر احادیث میں ہے۔
10 صحابہ اکرام سے اس شب کی فضیلت کے حوالے سے احادیث امت تک پہنچی ہیں۔ اگرچہ ان احادیث کے صحیح ہونے میں بعض محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن یہ خالصتاً ایک علمی بات ہوتی ہے، اور اس حدیث ضعیف کون سی ہے اور صحیح کون سی ہے، اور حدیث کے درجات کیا ہیں، اس چیز کو محدثین اکرام سمجھتے ہیں، یہ عوام کی سمجھنے کی باتیں نہیں ہوتی۔ لیکن محدثین اور فقہا کا متفقہ یہ فیصلہ بھی ہے کہ کسی روایتاً، یہ بات یاد رکھنا، کوئی حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے اس حیثیت سے کہ وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ درمیان میں کوئی راوی کمزور ہوتا ہے، راویوں کا جو سلسلہ اس میں کوئی راوی کمزور ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس پہ ضعیف کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو محدثین نے، فقہا نے فرمایا کہ جو روایت سندن کچھ کمزوری بھی اس روایت میں ہو تو دیگر صحیح روایتیں اور دیگر کئی روایتیں اگر اس کی تائید کریں تو اس کا ذوق ختم ہو جاتا ہے، اس کا ذوق ختم ہو جاتا ہے۔ کئی روایتوں سے اس کی تائید ہو جائے تو وہ سندن جو روایت ضعیف ہے اس کا ذوق ختم ہو جاتا ہے۔ 10 صحابہ کرام روایت کرتے ہوں تو آپ خود اندازہ فرما لیں کہ اس رات کی فضیلت کے حوالے سے اتنی بات ہی کافی ہے۔ اور گویا کہ امت کا اس پہ اجماع ہے، اور خیر القرون جو بہترین زمانہ ہے، اس بہترین زمانے کے بہترین لوگوں نے اس کو بہتر کہا ہے، اس کی فضیلت کے وہ قائل ہوئے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے اس رات کی فضیلت کو جانا ہے، اس رات کو عبادت کی ہے، اس رات کو دعائیں کی ہیں انہوں نے، اور گویا کہ 1400 سال یہ اس دورانیہ میں امت کے جو بھی صلاحات ہے، نیک لوگ تھے، وہ اس رات کی فضیلت کے قائل ہوئے ہیں، اور ہمارے اسلاف کی عبارتیں ہیں، روایتیں ہیں، اس کی فضیلت کے قائل ہوئے ہیں، اس رات میں عبادتیں کی ہیں۔ تو اب 1400 سال تک اللہ کے نیک بندے تو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں، اور آج آ کر ہم کہیں کہ اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان نے دین کو صحیح سمجھا یا ہم نے صحیح سمجھا؟ انہوں نے صحیح سمجھا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے، میرے صحابہ کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے۔ ان زمانوں میں جب اس کی فضیلت کا اعتراف کیا گیا ہے تو آج اس کا معاذ اللہ انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آج امت کے اندر افراط و تفریط پایا جا رہا ہے، کسی عمل کو حد سے زیادہ بڑھانا اور یا اس کو گھٹانا، آج یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ اور سوشل میڈیا کا دور ہے، اور عجیب عجیب لوگ بولیاں بولتے ہیں، اور نام نہاد دانشور اپنی دانشوریاں بکھیرتے ہیں اور امت کو شکوک و شبہات میں ڈالتے ہیں، اور ایک ایک چیز کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈالا جا رہا ہے۔ کبھی جنازے کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈالا جا رہا ہے، وہ جنازے کی وہ جامع ترین دعا کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈالا جا رہا ہے، کبھی نماز میں درود شریف کے بعد پڑھی جانے والی جو جامع ترین دعا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ آخر تک،
اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈالا جا رہا ہے. عوام بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہوتا ہے, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ صرف اپنی شیخیاں بکھارنے کے لیے اس طرح کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں, لوگوں کو توجہ حاصل کرنے کے لیے. یوٹیوبر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ اس کے ذریعے سے عجیب عجیب شوشے چھوڑ کے تو اپنی کمائیاں کرتے ہیں, شہرت حاصل کرتے ہیں, عوام کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. آج ویسے بھی تشکیک کا دور ہے, اور اللہ رسول کے احکامات کے بارے میں عجیب عجیب شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. گویا کہ 1400 سال تک وہ لوگ جو گزرے ہیں وہ اس دین کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے. آج ہم جو ہے اس حقیقت کو سمجھ پائے. ایسی بات نہیں. تو بہرحال اس رات کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ آج امت جو ہے افراط و تفریط میں مبتلا ہے, اور بعض لوگ جو ہے تو اس کی فضیلت کا ہی انکار کر بیٹھے, اور بعض لوگوں نے اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر گویا کہ لیلۃ القدر والی جو آیتیں ہیں یا لیلۃ القدر والی جو حدیث کی روایتیں ہیں وہ اس رات پہ فٹ کر دی. ایسی بات نہیں ہے. لیلۃ القدر کی اپنی فضیلت ہے, اس رات کی اپنے مقام پہ فضیلت ہے, لیکن لیلۃ القدر والی روایتیں یہاں پر ہم نہیں فٹ کر سکتے, یا وہ آیتیں ہم اس رات کے متعلق نہیں فٹ کر سکتے. تو کئی لوگ جو ہیں اس رات کے حوالے سے عجیب عجیب اعمال, عجیب عجیب عبادات اور نمازوں کے طریقے لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس میں اتنی بات ہے کہ قوموا لیلہا, رات کا قیام کر لو, وصوموا نہارہا, ہو سکے تو دن کا روزہ رکھ لو. یہ میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں, عرض کر رہا کہ یہ روزہ کہیں لازمی ہے, نہیں, لازم نہیں ہے. شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے, جسے میں عرض کر چکا. 13, 14, 15 تاریخ کو خصوصی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے, ایام 20 کے روزے جن کو کہا جاتا ہے. تو اس نیت کو حاضر کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں زیادہ روزے رکھتے تھے, پھر 13, 14, 15 کو روزے رکھتے تھے. اس نیت کے ساتھ آپ ہی روزہ رکھیں, اور صرف 15 تاریخ کو نہ رکھیں, اس سے پہلے سے شروع کر دیں. یہ لازم نہیں ہے. جس نے روزہ رکھ لیا کہ مستحب عمل ہے, اس کو ثواب مل گیا. محتاط علماء نے فرمایا کہ اس روزے کو شہرت نہ دی جائے, اعلان نہ کیا جائے کہ آج جناب علی افطاری ہے, مسجد میں آ جاؤ, یا آج میرے ہاں افطاری کی دعوت ہے, سارے دوست جو ہیں آ جانا. نہیں. یا جناب علی آج مسجد میں اجتماعی شب بیداری ہے, آپ حضرات کے لیے سحری کا انتظام بھی ہوگا, آپ تشریف لے آنا. نہیں, ٹھیک ہی, نفلی عمل ہے. ہر چیز کو ہاتھ میں رکھو, کسی چیز کو ہاتھ سے بڑھاؤ گے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اس حد تک بات ثابت ہے کہ رات کا قیام جو توفیق ہو کر لو, مخصوص طریقہ کوئی نہیں ہے. لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے, اس طرح کی نماز پڑھو, اتنی رکعتیں پڑھو, سورت اخلاص اتنی مرتبہ پڑھو, فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھو, کوئی اس کی اصلیت نہیں. جو توفیق ہو, جو روٹین کے مطابق آپ نفلی عبادت کرتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, توفیق اللہ دے, اس کے مطابق جو توفیق کو عمل کر لو, عبادت کر لو, تلاوت کر لو, سو جاؤ. لازم نہیں کہ جاگنا ہے, ساری رات جاگنا لازم نہیں ہے. فجر عشاء جس نے جماعت سے پڑھ لی, اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات کا اجر اس کو عطا فرمائیں گے. یہ حدیث میں آج کل جو ہے تو اعلانات ہوتے ہیں, اشتہارات چھپتے ہیں کہ آج فلاں مسجد فلاں مقام پہ اجتماعی شب بیداری ہوگی, سارے دوست اس میں شرکت فرمائیں, پھر آخر میں سحری کا انتظام بھی ہوگا. دین میں نئی چیز ہے بھائی, یہ اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے. آپ نفلی روزہ رکھتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں, تو خاموشی سے روزہ رکھ لو, گھر میں سحری کر لو خاموشی سے, اور خاموشی سے افطاری کرو. نفلی روزہ ہے بھائی, اس کے لیے اعلانات کی کیا ضرورت ہے, لوگوں کو جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے. باقی اس رات کی عبادت نفل ہے,
اور نفلی جو عبادت ہے وہ انفرادی طور پہ کی جاتی ہے۔